کہ میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ایک طویل جلا وطنی کاٹی ہے، 8 ساڑھے 8 برس بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ انہوں نے ان سارے مسائل سے، سارے دکھوں سے، ساری تکلیفوں سے کچھ سبق نہیں سیکھا، طرز سیاست وہی ہے جو اس سے پہلے تھا۔ دیکھیں جی، بالکل سبق سیکھا ہے، میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ بالکل سبق سیکھا ہے۔ حالات وہ نہیں ہیں، شہباز صاحب کی پرفارمنس، جس پرفارمنس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں موجودہ پرفارمنس سے، تب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، فیڈرل اور پنجاب میں ایک کوارڈینیشن تھی، کوئی ایشوز نہیں تھے۔ چلیے اس پہ بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اور اس سے پہلے جو حکومت تھی اکتوبر 1999 سے پہلے، اس میں کیا فرق ہے؟ بات کریں گے دونوں مہمانوں سے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور کوشش کریں گے کہ وقفے کے بعد اب تک مہمانوں سے جو گفتگو ہے اس تناظر میں آپ سے بھی بات چیت کریں اور آپ کے سوالات بھی مہمانوں کے سامنے رکھیں، لیکن ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شکیل آغا صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی اصلی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے جناب اقبال سندھو صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ابھی ہم وقفے کے دوران گفتگو کر رہے تھے کہ دہشت گرد ہیں، یہ حکومتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور یہ دہشت گرد جو زندہ بھی پکڑے جا رہے ہیں آج کل، کیا ان کو ایسی عبرتناک سزا نہیں دی جا سکتی کہ دوسرے لوگ جو ہے ان کی سزاؤں کو اور ان کی عبرتناک سزاؤں کو دیکھ کے باز آ جائیں، اور یہ جو لوگ برین واشنگ کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی، ان کو بھی میسج پہنچ جائے کہ اب ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی؟ پنجاب میں بھی پکڑے جا رہے ہیں، پنجاب کے علاوہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، لیکن پکڑے جاتے ہیں پھر ان کا کیا بنا کوئی خبر نہیں ملتی۔ فیضان صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو تو زندہ نہیں پکڑے گئے وہ تو الگ ایشو ہے، جو آج کتنے سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مجھے تو یاد ہے ایک زمانے میں ایک النواز گروپ بھی تھا جس نے بامبنگ کی تھی، یہ پرانی میں ہسٹری میں جا رہا ہوں، اور آگے آ جائیں تو جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ تو الگ ایشو ہے، اور جو زندہ پکڑے جاتے ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں ڈیرہ غازی خان سے جو پکڑا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہم پتہ کر لیں گے احمدیوں کی مساجد میں سے جو پکڑے گئے تھے زندہ، وہ کہاں ہیں، ان سے کیوں نہیں انٹروگیٹ کر کے عوام کو، دنیا کو، میڈیا کو کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کون ہے، ان کی پش پناہی کون کر رہا ہے؟ کیا اتنی نائیو ہے ہماری انٹیریئر منسٹری یا پنجاب کی حکومت یا اور دوسرے صوبوں کی فرنٹیئر کی حکومت کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی پنجاب حکومت جو خیر خواہ وہ یہ بتائیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو بھی میری ایک برا نہ منائے، میں پوری ایک بات کرنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں، کبھی آپ نے ان کی جو پش پناہی کر رہے ہیں، کبھی ان کو آپ کٹہرے میں لائے ہیں، کبھی ان تنظیموں کے سربراہوں کو آپ نے کبھی ان کو پکڑا ہے۔ چودھری افتخار صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور پنجاب کی طرف دیکھ کر اور پنجاب کے جو فیوریٹ باتیں ہیں ان کو لیتے ہو، سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ ریمنڈ ڈیوس کو بڑے آرام سے چھوڑ دیا گیا، اس پر سو موٹو ایکشن چودھری افتخار صاحب کو خیال نہیں آیا۔ کیا اقبال سندھو صاحب ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں پنجاب حکومت بھی ذمہ دار تھی؟ بالکل نہیں جی، بالکل نہیں، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس دن میاں نواز صاحب سے ملاقات بھی ہی شوڈ ہز کنسرن، اور اس میں کچھ سٹیپس جو ہیں ود ان پارٹی ہم لینے لگے ہیں، دین obviously اس میں جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اتنی شدت سے احتجاج اس پہ نہیں کیا کہ کہیں امریکہ برا نہ منا جائے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں، ایک تو دیت کا ایشو حل ہوا اور ان جو فیملیز تھے انہوں نے پیسے لیے، کس طرح لیے، کس نے کروائے، بالکل قطعاً تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی شہباز صاحب یہاں سے میاں صاحب کی عیادت کے بعد باہر واپس گئے، انہوں نے پاسپورٹ بھی آپ کو دکھایا، انہوں نے کہا جی اگر ہمارا کوئی شخص اس کیس میں کسی صورت بھی انوالو ہے تو ہم سخت ایکشن لیں گے، وہ خود استعفیٰ دے دیں گے۔ میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ جو میاں صاحب، بڑے میاں صاحب نے کنسرن شو کیا ہے، ہی واز ویری ویری اپسیٹ، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اب ول ڈگ آؤٹ کہ اس میں کون لوگ ہیں۔ اگر پنجاب گورنمنٹ بھی انوالو ہوئی تو میاں صاحب نے ہنٹ دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا، دیکھیں اب بات تسلی سے سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، تاکہ پھر آپ کی رائے جو ہے وہ دوبارہ آپ قائم کر سکیں۔ تو قطعاً ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قومی ایشو تھا، وہ ایک قومی مجرم تھا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ مذاق
کے برابر ہے. آپ نے اسلحے پہ انہیں 30,000 کی سزا دے دی, پھر اسی وقت اس کی ضمانتیں کر دی. دیت کا کیس بھی اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, اور اس سے پہلے جو اپیل تھی ہائی کورٹ میں وہ بھی نہیں سنی گئی. تو یہ ایک سیٹ اپ کیا گیا, اس میں ایک شخص انوالو نہیں, اس میں بہت ساری حکومتیں انوالو ہیں, اس میں فیڈرل حکومت انوالو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پابندی لگی تھی ملک سے باہر جانے پہ, ٹھیک, وہ پابندی بھی ہٹائی گئی, اور فیڈرل گورنمنٹ تو پہلے دن سے چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ ریمنڈ ڈیوس کو واپس کیا جائے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کا اس طرح سامنا کر سکے گی. تو رستہ انہوں نے بنایا ہے, پر میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا اس چیز میں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کہیں کوئی سرکاری یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ذمہ دار پائے گئے جس کی اب کو انٹرنل انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے, ان لوگوں کو بھی قرار واقع سزا دی جائے گی. گزارش یہ ہے صاحب, یہ جو پنجاب حکومت ہے واقعی اتنی اچھی ہے جتنی ہمارے صاحب بتا رہے ہیں, بلکہ پنجاب میں ڈاکٹروں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے, اور ڈاکٹروں کے سلوک کی وجہ سے انگنت لوگ بیچارے علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہ تو علاج کے لیے تڑپ لے رہے ہیں, اور ہمارے سیاستدان علاج کرانے کے لیے برطانیہ. ایگزیکٹلی فیضان صاحب, پہلا تو میں ان کا سندھو صاحب کا جواب دے دوں کہ یہ جو انہوں نے ٹوٹلی فیڈرل کا کر دیا, اس شخص نے کیپٹل پنجاب کے کیپٹل لاہور کے شہر میں اور دن کے دیہڑے میں جو یہ کام کیا, اور اس میں کیا پنجاب گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو سنپ کرتی اور اس کو نہ جانے دیتی اور فیڈرل سے کھڑی ہو جاتی؟ کوئی اوپن اس کا کوئی جج مقرر کر دے, ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لے. یہ کیا بات کر دی کہ جی فیڈرل پروونشل پر کرے, اور پروونشل. ایک سیکنڈ مجھے کم. دوسری جو آپ نے عرض کی ہے, فرمایا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اتنی معصوم نہیں ہے. میں عرض کروں کہ ابھی حالیہ جو آپ کے سامنے ہوا ہے واقعہ کہ ڈاکٹر جو ایک مسیحا اور جو اتنے محنت کر کے یہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ عوام کی اور قوم کی خدمت کرتے ہیں, اور ان کی نسبت جو عوامی لیڈر بنتے ہیں نام نہاد اور ممبران اسمبلی, اور کتنے ان کے بجٹ اور کتنا ان کا لوٹ مار ہوتی ہے, اس کو نسبت دیکھیں تو ڈاکٹروں بیچاروں کو آپ کیا سپاہی کے برابر آپ تنخواہ دے کر ٹرکا رہے ہیں, اور اتنا احساس نہیں ہوا کہ اتنے دنوں تک جو ہے عوام بھی بیچاری غریب جو مریض تھے وہ بھی سفر کرتے رہے, اور ڈاکٹروں کو اس طرح حقیرانہ طریقے سے رکھا, اور یہ نہیں کیا کہ بھئی فوراً ان کی وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, ان سے بات کرنا بھی وہ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے پنجاب کی گورنمنٹ. نہیں جی ایسی بات قطعاً نہیں ہے. آپ بات ختم کر لیں, میں جواب دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ چند ایک لوگ ہیں, دو ایک کالز لیتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی طرف چلیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.